وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی حمد صاحبہ آپ چلیں۔ جی الرحمن، آگے ہم چلیں گے الرحیم۔ جی آج ہم حل کریں گے الرحیم۔ جی حمد صاحبہ جی بتلائیے الرحیم یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ جی 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 بتلائیے احمد صاحبہ موجود ہے نا، وہ بتلائیں۔ جی السلام علیکم استاد صاحب، میری آواز نہیں آ رہی تھی جی جی آپ نے کیا پوچھا؟ الرحیم اس کی نحوی تحقیق۔ رحیم یا رحیم جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ اس کے جی اسم ہے۔ اسم کیوں ہے؟ ال لگا ہوا ہے اس کے اوپر، ہاں لام اس کے شروع التعریف میں ہے۔ الف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی عبداللہ آپ بتلائیے، جی الرحیم معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ جی وجہ اس کی کون سی قسم معرفہ کی؟ یہ الف لام اس کے اوپر معرف باللام ہے یہ۔ جی معرف باللام ہے۔ اچھا جی آپ دو بہنوں کے علاوہ کوئی اور بہن ہے جو بتانے ہیں سبق کے ساتھ؟ جی جی بنت عبد الماجد صاحبہ بھی نہیں ہے اور ام سعد صاحبہ بھی نہیں ہے، اور کوئی بہن بتلانے چاہیں گی سبق ساتھ؟ چلیں کوئی وہ تو بتلائیں۔ جی احمد صاحب آپ بتلائیے مذکر مؤنث میں سے کیا ہے یہ؟ جی استاد جی میں بتاؤں؟ جی آپ بتلائیے۔ مذکر ہے کیونکہ کوئی علامات تانیث نہیں ہے۔ ہاں تانیث کی کون کون سے علامتیں ہیں؟ گول تسنیہ کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا۔ جی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ؟ جی چلیے ٹھیک ہو گیا۔ آپ زوجہ بنت کس نام سے؟ جی بنت شیرزادہ۔ بنت شیر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی عبداللہ آپ بتلائیے واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ رحیم واحد۔ جی واحد وجہ بھی ساتھ بتلائیں نا۔ جی جی کیونکہ اس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامات نہیں پائی جا رہی ہیں، جی ٹھیک اس ہو وجہ سے۔ جی جی کیونکہ واحد وہی ہوتا ہے نا جس میں جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے، ہو گئی۔ واحد ہوگا ہی وہ جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اب آگے چلیں۔ جی یہ مذکر مؤنث میں سے معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ جی احمد صاحبہ۔ جی استاد صاحب یہ معرب ہے۔ معرب ہے، معرب کی کون سی قسم ہے؟ یہ جو ہے ترکیب میں پایا جا رہا ہے نا۔ جی جی پوری بات ترکیب میں پایا جا رہا ہے۔ کل میں نے اس لیے پوری بات آپ کو بتلائی تھی۔ جی جی اس میں متمکن ترکیب میں پایا جا رہا ہے۔ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع، ٹھیک ہو گیا۔ جی اب آپ یہ بتلائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں متمکن ہے؟ کیونکہ جو اس میں غیر متمکن ہے اس کی کوئی اس میں قسم پائی نہیں جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی بنت عبد الماجد صاحبہ آپ بتلائیے منصرف غیر منصرف میں سے الرحیم کیا ہے؟ جی بنت عبد الماجد صاحبہ جی یہ بنت شیرزادہ صاحبہ آپ بتلائیے الرحیم منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اعراب بدلتے ہیں۔
غیر منصرف کے اعراب بدلتے ہیں یا منصرف کے بدلتے ہیں؟ سوری منصرف ہے افنا ساتھی، منصرف ہے کیونکہ اس کے اعراب بدلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی اس کے اعراب جو ہے نا تو یہ مقصور ہے، مجرور ہے. دیکھیے اعراب کا بدلنا یا نہ بدلنا وہ ایک الگ سی بات ہے. آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. یہ بتلائیے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. جی غیر منصرف جی کی کیا تعریف ہے؟ سوری یہ منصرف ہے، سادی پتہ نہیں کیوں منصرف ہے کیونکہ اس پہ عوامل جو ہے نا عمل کرتے ہیں، عوامل کی وجہ سے اس کی اب حرکت تبدیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ منصرف ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پر عوامل آتے ہیں. اب دیکھیں ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اب اس پر اعراب نہیں لگا ہوا نا، تو اعراب تو لگا ہی جی نہیں ہوگا. یہ جواب نہیں ہوگا پورا. جواب کیا وہ اچھا بتلائیے. جی بنت عبد الماجد صاحبہ بتلائیں گی. اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا. جی کوئی ایک پایا جا رہا ہے یا دو، علم کا ایک بھی ہونا. نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بتلائیے اسباب منع صرف میں سے ایک دو نہیں پائے جا رہے یا ایک ایک بھی نہیں پایا جا رہا. یہ جن سے پوچھ رہا ہوں بس وہ دو بتائیں. نہیں پائے جا رہے، ایک تو پایا جا رہا، علم تو ہے. جن سے جی پوچھ رہا ہوں وہ بتلائیں دو گے نا تو پھر سبب آسان چلتا رہے. جی بتلائیے بنت عبد الماجد صاحبہ. یہ جی ام سعد صاحبہ. یہ اس بتلائیے میں وصف تو پایا جا رہا ہے. وصف پایا جا رہا ہے. جی ام عبداللہ آپ بتلائیے. استاد صاحب اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی بھی سبب نہیں پایا جا رہا. یہ جو کہہ رہی ہیں بہن وصف نہیں پایا جا رہا، ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی یہ بہن میسج پر جواب دے رہی ہیں، میرے خیال ہے ان کا نام رابعہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو اگر یہ ویسے بتانا چاہیں تو ویسے بتائیں، کیونکہ میسج پہ پھر وہ سبق نہیں دینے کا مطلب نہیں چلے گا. اجرا تب ہوگا جب آپ ویسے سنائیں. اچھا جی اس کا کیا رد کریں گے ام عبداللہ؟ یعنی آپ کیسے اس کو بتلائیں گے کہ یہ وصف نہیں ہے؟ جی کوئی اور بہن بتلائیں گی یہ وصف کیوں نہیں ہے؟ استاد صرف ہے اس کے اندر، وصف تو ہے یہ. جی وصف ہے. تو جی وصف تو ہے. جی ام عبداللہ کہہ رہی ہے کہ وصف بھی نہیں ہے. جی ام عبداللہ. استاد صاحب یہ جو ہے نا یہ الرحیم یہ منصرف ہے، منصرف تو ہے. غیر منصرف نہیں ہے. اس میں یہ صفت ہے، وصف تو نہیں ہے. جی مطلب ہاں جی یہ دیکھیے یہ جواب ہے کہ یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے، لیکن اس میں جو اسباب من صرف میں سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جب اسباب من صرف کی میں نے آپ کو بات کی تھی، اگر آپ کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ دوبارہ دہرا سکتی ہیں. میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ بھئی یہ یاد رکھیے گا کہ اسباب من صرف میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن میں مطلب جن کے استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا پہچاننے کا طریقہ کے قواعد بھی متعین ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وصف جو ہے یہ ایسا سبب ہے کہ جس کے استعمال بکثرت نہیں ہے. دوسری چیز اس کے پہچاننے کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. کچھ اوزان میں نے آپ کو بتلایا تھے، ایک دو جیسے فعلاء، افعلاء، ان اوزان پر اگر کوئی لفظ آتا ہے تو ہم اس پہ وصف والا معنی جو اسباب من صرف کے اعتبار سے وہ لیتے ہیں. اب دیکھیں الرحیم یہ ان میں سے ہے، کوئی بہن بتلائے الرحیم فعلاء یا افعلاء کے وزن پر ہے؟ نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ وہ وصف جو اسباب من صرف میں سے ہیں وہ والا معنی یہاں پہ وہ وصف نہیں پایا جائے گا. سمجھ میں آگئی جی؟
یاد رکھیے گا صفت ہونا اور چیز ہے، اور اسباب منصرف میں وہ سبب ہوتا ہے جس میں وصفیت کے معنی پائے جائیں، وصف ہونا اور ہے جو اسباب منصرف میں ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یاد رکھیے گا، اس کا استعمال کم ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کم ہے، دوہرا لے میرے ساتھ، اس کا استعمال کیا ہے جی؟ جی ساتھ ساتھ کم ہے، دوہرا لیں، کم ہے، کم ہے، اس کا استعمال اس کا کم ہے۔ استعمال کم اور ہے۔ دوسرا اس کے دو وزن عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، افعلا اور فعلا، یہ دو افعلا اوزان، اور فعلا۔ فعلا جیسے سلاسو، افعلا، سلاسو ہم نے کیا فعلا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حمراء، جی صفراء، اور ایک اور بات یاد آئی، ہاں یہ اس میں تفضیل کا جو ہے، یہ مائک میوٹ رکھا کریں ساتھ ساتھ، جب آپ کے کلاس جب میں آپ کو سمجھاؤں تو پھر آپ مائک کو میوٹ رکھیں تاکہ شور نہ ہو۔ جی دوسری بات میں نے آپ کو دوسری بات بتلانے لگا ہوں کہ اس میں تفضیل کا وزن جو ہے، کوئی ایک بہن بتلا دی اس میں تفضیل کا وزن کون سا ہے؟ افعالو، افعل۔ جی افعلو، اس وزن میں بھی وصفیت کے معنی پائے جاتے ہیں، کب؟ جب وہاں پہ عالم نہ ہو۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جی بنت عبد الماری صاحب، اس کا معنی کہ اللہ اکبر کا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں اکبر لفظ، جی ام عبداللہ، اب بتلائیے اس پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ ام عبداللہ، استاد صاحب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے افعالو؟ جی یہ غیر منصرف ہے یا منصرف؟ اس پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ اس یہ کے جو جواب، ہے یہ غیر منصرف، ہاں تنوین نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، غیر منصرف کی کون کون سے اسباب پائے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ جو ہے نا یہ اس میں یہ یعنی جی بتلائیے یہ بطور علم واقع نہیں ہو رہا اس جمع وقت، ہے۔ اکبر جو ہے، جی اور اس میں دیکھیں دو سبب جو آپ سمجھتی ہیں اس میں وہ آپ بتلائیں۔ وزن، جی ام سعد صاحبہ آپ بتلائیے۔ جمع ہے۔ نہیں دو سبب، وزن فعل، افعل، افعل جی رابعہ بہن بتانا چاہ رہی ہیں۔ اچھا ان کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا۔ جی ام احمد صاحبہ آپ بتلائیے۔ یہ تو آسان سا سبب نہیں، اس لیے میں نے آپ کو مجھے تو یہ وزن فعل لگ رہا ہے۔ وزن فعل اور دو سبب ہونا ضروری ہے نا جی، لگ رہا اقبل ہونا ہو، اور چیزیں اور اعتماد کے اور وصف ہے، وصف وصف ہے، ایک بہن بول، وصف ایک ہے۔ جن سے پوچھو وہ بتلائے نا، یہ دوسری بہن بتلانا چاہ رہی ہے، اب آپ بتلائیں دوسری بہن جو بتلانا چاہ رہی جی ہیں۔ وصف اور وزن فعل ہوگا۔ وصف اور وزن فعل، جی دوسری بہن جو بتلانا چاہ رہی تھی کون کون سے دو سبب ہیں؟ جی بنت شیر زادہ صاحبہ آپ بتلائیے۔ جی ام عبداللہ آپ بتلائیے، جو انہوں نے بتلایا وہ ٹھیک بتلائے؟ جی استاد صاحب اس میں وزن فعل ہے اور ساتھ میں وصف کے طور میں، یعنی وصف ہے وزن اس کے فعل، اندر۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں وزن فعل اور وصف، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا وزن جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وصف میں، وہی اس میں تفضیل کا وزن ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہاں پر اکبر وزن فعل ہو گیا، اور دوسرا سبب اس میں وصفیت کے معنی پایا جائے تو یہ وصف ہو گیا۔ اچھا یہ وزن جو ہے اس میں تفضیل کا وزن، یہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن اگر کلام کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا سبب وصف ہوگا، اور اگر شروع میں آ رہا ہے تو علم ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں،
جیسے ہم عام طور پہ نام رکھتے ہیں اکرم، جی اکرم اخی، اکرم میرا بھائی ہے. اب مجھے بتلائیں کہ اکرموں میں کون کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ جی کوئی ایک تو علم ہے، علم ہے. جی علم، یعنی اس میں تفضیل کے ساتھ دوسرا سبب کیا ہے؟ علم. ایک علم ہے. جی تو یہ معرفہ یاد رکھیں، تو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ وصف والے معنی کل 3 وزن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وصف والے معنی میں فعلاء، افعلاء اور افعلوا جب عالم نہ ہو تو اس میں وصفیت کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ انشاءاللہ ذہن میں رہے گا. جی سب کی آواز نہیں آ رہی. استاذ صاحب آپ نے بھی یہ آواز کٹ رہی ہے، ایک دوبارہ. بات دوہرا دیں پلیز. یہ آپ نے کہا کہ اس میں تفصیل کے بارے میں کیا آپ نے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں تفضیل کا وزن ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے. اگر یہ کلام کے شروع میں ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرا سبب عالم ہو. جی اگر یہ کلام کے شروع میں ہے تو اس میں دوسرا سبب علم ہوگا، اور اگر کلام کے درمیان میں ہے تو اس میں دوسرا سبب وصف ہوگا. ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ؟ جی جی انشاءاللہ. کوئی ایک بہن جی دوہرا دے انشاءاللہ. کیا بتلایا ہے؟ کہ جو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل اگر کلام کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس میں غیر منصرف ہونے کے 2 اسباب ہیں، ایک تو وزن فعل اور دوسرا اس کا وصف. جی اور اگر کلام کے ابتدا میں آ رہا ہے تو اس کے اندر علم اور وزن فعل. جی ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں وصفیت کا میں نے تھوڑا بہت آپ کو سمجھا دیا. وصف کا استعمال کم ہے، اور یہ میں نے آپ کو جو پہچان بتلا دی تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ عبارت میں جہاں پہ وصف والا معنی آئے گا تو آپ کے حل کرنے کے انشاءاللہ یہ آسان ہے. اوزان ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں من فضلکم. فعلاء، فعلا، افعلاء، فعالو اور افعلو 4 لکھ لیں. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. جی الرحیم، یہ اب صرفی اعتبار سے اس کی تحقیق ہوگی، نحوی اعتبار سے. الرحیم صرفی اعتبار سے بتلائیں. جی ام احمد صاحبہ بتلائیں کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ راحمیم. راحمی. جی ام سعد صاحبہ بتلائیں کہ یہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے، مثال اجوف ناقص معموز لطیف ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے صحیح کیونکہ ہے. اس میں کوئی جی جی بتائیے حرف پوری علت بات نہیں بتائیے. پائی جاتی تینوں حرف حرفوں علت میں. نہیں ہے. کہاں پہ حرف علت نہیں ہے؟ پوری بات بتلائے نا. حرف علت نہیں ہے، کہاں پر نہیں ہے؟ جی استاد جی، اس کی یہ صحیح ہے، اس کے تینوں حرفوں میں سے فاعن لام کی جگہ پہ حرف علت نہیں پائی جاتی. اور کیا نہیں ہے؟ دیکھیں تین چیزیں ہیں جو جہاں پہ نہیں پائی جائیں گی وہاں پہ پھر وہ کلمہ صحیح ہوگا. پہلا حرف علت کا نہ ہونا، فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، حمزہ بھی نہیں ہے استاد صاحب، جی اور حمزہ بھی حرف مقرر بھی نہیں. جی حمزہ بھی نہیں ہے، اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ کیا ہوگی؟ حرف مقرر نہیں. ہاں 2 حرف ایک جنس، حرف مقرر ایک ہی بات ہے. جی اچھا اب مجھے یہ بات بتلائیے، راحمی اس مادے سے جی کوئی ایک بہن لغت میں جس نے معنی دیکھا وہ بتلائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے لغت میں؟ مہربانی کرنے والا. مہربانی کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں اب یہاں پہ اب آ جائے ترکیب میں الرحیم. جی ام عبداللہ آپ بتلائیے کہ الرحیم ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ نیچے دیکھ کر نہیں، ویسے ضابطے کے سامنے جو آپ سمجھتے ہیں. جی جی استاد صاحب، جی یہ صفت بنے گا، کس کی؟ اللہ کی صفت بنے گا. الرحمن کی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور رحمان خود صفت ہے استاد صاحب. جی تو پھر
جی الرحمن کی صفت کیوں نہیں بن استاذ سکتا؟ جی 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 بتلائیے بتلائیے. کیونکہ یہ یعنی معنی کے اعتبار سے اللہ ہی کی صفات بن رہی ہے نا، یہ اللہ ہو دیکھیے معنی کی طرف تو جائیں گے ہم بعد میں، یعنی معنی کے اعتبار سے. ہم سر عبارت اس کے سمجھ کرتے جو یہ معرفہ ہے اور تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہے، اور مذکر مؤنث میں بھی، ہیں. جی میں نے پوچھا ام اور عبداللہ سے. حرکات میں بھی. استاذ صاحب جی، استاذ صاحب یہ چونکہ رحمان جو ہے نا یہ موصوف نہیں بن سکے گا، وجہ؟ کیونکہ اس میں صفت کے معنی آ رہے ہیں، مطلب جی جی ام سعد صاحبہ آپ بتلائیے الرحیم الرحمانی کے صفت کو نہیں بن سکتا. جی بتلائیے. رحمان ایک صفت ہے، جی پھر یعنی اس کے الرحیم معنی میں الرحیم اس کی صفت نہیں بن سکتی. جی کوئی اور بہن بتلا دیں، بتلائے ایک ہی، جب ایک وقت میں ایک ہی بولیں گی تو مجھے سمجھ آئے گی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. جی جو موجود ہے ان میں سے کوئی بھی بتلانا. سر جی میں بتاؤں؟ موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں ہو سکتی ہیں. عثمان بتائیں. جی ایک منٹ، یہ پہلے اور بہن بتلا رہی تھی، ان کو بتلانے دیں. جی بتلائیں آپ. سچا میں کہہ رہی تھی استاد کہ صاحب یہ جی یہ فوزیہ بشیر ہے غالباً، وہ بتلانا چاہ رہی تھی. جی 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 بتلائیں. جی مسز عثمان آپ بتلائیں. اور رحیم بھی. ٹھیک ہے. جی استاد صاحب لفظ اللہ موصوف ہے اور رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہے، اور لفظ اللہ بھی معرفہ ہے اور رحمان بھی معرفہ ہے الف ادھر لام دیکھیں ہونے کی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے وجہ سے، اور سب سے رحیم میں بھی الف جی جی لام ہے، یہ معرفہ ہونے کی علامات ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا. اب میری بات سنیے گا. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے عبارت کے اعتبار سے کہ ہمیں لفظ کے اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں الرحیم، لیکن چونکہ دونوں کا معنی جب ہم نے حل کیا، الرحمن کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں اب ہمیں لفظ کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے کی طرف جاتے ہیں. تو ان میں وصفیت صفت کے معنی پائے جا رہے ہیں، ذات کے معنی نہیں پائے جا رہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو موصوف ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آپ لوگوں استاد. نے بتایا صحیح ہے، جی جی استاد. اس نے جواب صحیح دیا ہے، لیکن سوال کر کے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا بھائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ اب یہاں پر الرحمن اس پہ ذات نہیں آ رہا، لفظ اللہ اس میں ذات آ رہا ہے. اس کی وجہ ہم نے الرحمن کا معنی دیکھا تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا تو کوئی شخص ہوتا ہے نا، کوئی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الرحیم کا معنی بھی نہایت رحم کرنے والا. تو اب اس لیے ہم لفظ اللہ کو اس میں موصوف بنائیں گے اور الرحیم الرحمن الرحیم ان کو صفت بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب الرحیم بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی جی استاد. جی استاد جی. جی مسز استاد عثمان صاحبہ. جواب ہم کیسے دیں گے کہ جو ہے لفظ اللہ وہ ذات ہے، اس لیے ہم جی اس کو موصوف بنانے، اور جی رحمان جی کے جی اندر کوئی نہ کوئی خوبی صفت. ہے اس جی الرحمن صفت ہے، اس میں صفت والے معنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو وجہ سے موصوف ہم اس ہوتا کو ہے وہ اس صفا میں کہہ رہے ذات ہیں. ہوتی ہے. جی اب آپ مجھے بتلائیے کہ الرحیم کون سی حالت میں ہے؟ اعراب کے اعتبار سے حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں؟ مسز عثمان صاحبہ. جی حالت جری ہے، حالت جری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد ہے، مفرد کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں. جب ہم یہ سوال کریں گے آپ، جی بنت عبد الماجد صاحب آپ بتلائیے الرحیم کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں ہے؟ حالت جری میں ہے. کیوں؟ کیونکہ
جی جی इसका जो मौसूफ है ये अपने सिफात से मिल के मुजाफ इलैहि बन रहा। नहीं 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 जी, उम्मे अब्दुल्ला आप बतलाइए। उस्ताद साहब ये ठीक सिफ्त बात। है अल्लाह की, और अल्लाह जो है वो हालत जर में था, तो देखिए उससे पहले हमने हर पे हम जा रहा था। अगर हम उसूली बातों को जहन नशीन करेंगे ना तो हमें इबारत करना आसान होगा। मैंने आपको बतलाया था कि जब हमने ये करना होता है कि इसकी हालत देखनी है, हमने ये देखना होता है कि ये मरफूआत मंसूबात मजरूरात में से क्या है। अगर हम इसको हालत जर्री में कह रहे हैं तो इसका जवाब हमने ये देना है कि ये मजरूरात में से क्या बन रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? जी मजरूरात में जी से क्या बन उस्ताद रहा है। जी। अब जब हम इसको हालत जर्री में कह रहे हैं तो हमें पहले जहन में होना चाहिए कि मजरूरात में से क्या है। जी अब बतलाएं, अगर ये मरफूआत में से हम कहेंगे तो मरफूआत में से क्या बन रहा है। हालत रफी में कहेंगे तो हमें ये बताना होगा कि मरफूआत में से क्या बन रहा है। अगर हम इसको हालत नस्बी में करेंगे तो हमें ये बताना होगा कि हालत मंसूबात मुजाफ हमारे उनमें से क्या है। सर मुजाफ इलैहि लफ्ज़ अल्लाह है, उसकी सिफा है। और रहीम कौन सी हालत में, ये बतलाइए। बस एक एक पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। उस्ताद साहब मजरूरात तो सिर्फ तो है ना, एक जो है वो हरफे जर जिसमें दाखिल हो जाए, और जो अर्रहीम हालत जर में है। जी हालत जर्री में, ये जवाब हो गया। अब मजरूरात में से क्या बन रहा है ये हालत बतलाएं। जर में है। जी मजरूरात में से क्या है। उस्ताद साहब मजरूरात तो सिर्फ यानी वो होते हैं कि जिसके ऊपर रफे जर दाखिल हो और दूसरा ये मुजाफ इलैहि हो। अब इस ये पर उन जर दोनों क्यों में आ रहा से है, कुछ भी नहीं बन रहा, अब इस पर जर क्यों आ क्योंकि रहा ये है। सिफ्त बन रहा है लफ्ज़ अल्लाह जी की, अब और देखिए लफ्ज़ याद अल्लाह रखिएगा। पर जो है वो हाँ जी, इस पर जो कसरा आ रहा है वो मौसूफ की वजह से आ रहा है, और मौसूफ मुजाफ इलैहि बन रहा है। इसमें जवाब क्या होगा कि इस पर कसरा आ रहा है मौसूफ की वजह मौसूफ। से, और मौसूफ पर कसरा क्यों आ रहा है कि वो मुजाफ इलैहि बन रहा है। तो जो एराब मौसूफ का होता है वही सिफ्त का होता है। ध्यान में रहेगा जी इंशाल्लाह। जी उस्ताद साहब। जी उस्ताद। अच्छा अब मुझे ये बतलाएं, अर रहीम, जी इंशाल्लाह। उम्मे अहमद साहिब ये बतलाएं, अर रहीम 16 किस्मों में से क्या है। जी उस्ताद। रहीम ये मुफरद सही है ये सही पूरी है। बात बतलाइए, पूरी बात किसमें जहन में पूरी होंगी तो मुफरद बतलाइए। जी मुफरद सही मजरूर बिल कसरा। नहीं नहीं नहीं। मुनफरद जी मुफरद मुनसरफ सही पूरी कोई और बहन मजरूर बिल बतलाए, कसरा। पूरी पूरी बात बतलाए। इसम मुफरद मुनसरफ सही। जी इसम मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पूरी बिस्मिल्लाह को हल किया, और इसमें आगाज में एक चीज आती है कि जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक होते हैं। तो यहाँ पे आपने तरकीब तो की होगी, हम क्या मुताल्लिक निकालते हैं माजूफ। असराउ। जी अशराउ, यानी अशराउ फेल को महजूफ निकालते हैं। तो अब क्या अक़रअ। हो गया, अशराउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने माना भी तरकीब के एतबार से करना है। तरकीब में क्या था, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ, ऐसा अल्लाह जो रहमान है, निहायत रहम करने वाला है, और रहीम बड़ा मेहरबान है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपने ये बिस्मिल्लाह हल किया है, लेकिन आपने एक एक लफ्ज को हल किया है, तो आपकी सारी चीजें हल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है जी। भाई कोई फायदा हुआ आपको इसमें हल करने का। जी उस्ताद। जी जी उस्ताद। इसलिए अब आपने क्या करना है, जी जी उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पर भी आप इबारत पढ़ें अरबी, आपने जहां इबारत को पढ़ते रहे, लेकिन इन जिस तरह हम हल कर रहे हैं इनको जरूर याद रखें। अपने आप से खुद सवाल करें, ये इसम क्यों है, ये मारिफा क्यों है, ये मुजक्कर क्यों है, ये वाहिद क्यों है, ये मुनसरिफ क्यों है, ये मबनी में से क्या है, इसी तरह हफ्तक साम में से क्या है, इस पर कौन सा कानून लग रहा है, इसमें क्या तालील हो रही है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें हम आपको तरीका बतलाएंगे इंशाल्लाह।
آپ لگانا آپ نے جتنا آپ لگائیں گے اتنا آسانی سان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آج یہاں تک رکھتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے پیر کو انشاءاللہ پھر ہمارا سب دوبارہ ہوگا انشاءاللہ اسی وقت.